آخری سوال آج کا سوال کیا گیا ہے فیاض عبدالباری صاحب کی طرف سے سعودیہ سے. وہ سوال کرتے ہیں کہ ناد علی پر ایک ویڈیو بہت گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا میں، اس کی حقیقت بتائیے. وہ ویڈیو بھی انہوں نے ہمیں بھیجی جس میں ایک مولوی صاحب جو بظاہر سنی لگ رہے ہیں، نام نہاد سنی ہوتے نا اس طرح کے جاہل کہیں کے، جو روافظ کی ہم نوائی کرتے ہیں، تو وہ روافظ کی ہم نوائی میں یہ بات کر رہے تھے کہ ناد علی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا، اللہ کی طرف سے آواز دی گئی کہ احد کے میدان میں جب ایک دفعہ مسلمانوں پر سختی آئی، مصیبت آئی، اچانک حملہ ہو گیا، تو اس وقت کہتے ہیں اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آواز دی گئی کہ اے نبی آپ بھی علی کو پکاریں. کیا الفاظ ہیں؟ ناد علی مظہر العجائبی، آپ علی کو پکاریں جو عجائب کا ظہور کرنے والے ہیں، یعنی جن کے ہاتھوں عجائب ظاہر ہوتے ہیں. تجدہ عونا لک فی النوائب، اے نبی آپ بھی علی کو مشکلات میں مدد کرنے والا پائیں گے. اور کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی، اور اے علی آپ کی ولایت کی وجہ سے ہر غم اور ہر پریشانی چھٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ صاحب میں کل جو ہے علم اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس کو دوست رکھتے ہیں. تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ صاحب یہ کاش آج جو ہے یہ علم جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں آ جائے. اور سب یہ جانتے تھے کہ حضرت علی کی جو ہے طبیعت ناساز ہے اور حضرت علی جو ہے وہ آج جو ہے وہ شاید اس جنگ میں جو ہے شریک نہیں ہو پائیں گے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت یہ جملے ارشاد فرمائے کہ ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علیو یا علیو یا علیو. ایک بار پھر پڑھیے ذرا، یہ پھر پڑھیے ذرا، ایک بار پھر پڑھیے جن جن کو آتی ہے. ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علیو یا علیو یا علیو. بہت سے لوگ ہیں، اچھا بہت سے لوگ ہیں کہ وہ اس کے اندر کچھ اضافات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صاحب ناد علی میں یہ ایک اضافہ کہ ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بجلالتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ بنبوتک یا محمد یا محمد یا محمد اور بولایتک یا علیو یا علی. ہمارے استاد علامہ نصر اللہ خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اچھا وہ بہت محتاط شخصیت تھے. دورہ حدیث ہم نے ان کے پاس کیا، اصغر بھائی نے بھی اور میں نے بھی، دونوں نے جو ہے مولانا اصغر صاحب نے اور میں نے، دونوں نے جو ہے دورہ حدیث ان کے پاس کیا. وہ جامعہ رضویہ شمس العلوم میں اس وقت دورہ حدیث کروایا کرتے تھے. اور جو طلبہ سن رہے ہوں اگر میری بات کو تو وہ بھی اس کے گواہ ہیں. اور اصغر صاحب تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ میں ان سے بھی یہ اس کی تصدیق آپ کو کروا کے دوں گا. تو ہم نے جو ہے وہ جب ان سے بات کی، وہ محتاط کتنے تھے کہ محرم کی یکم محرم سے 10 محرم تک وہ سیاہ کپڑے نہیں پہنتے تھے، یعنی جیسے حضرت نے پہنا ہوا ہے چوغا ویسا وہ تھا ان کے پاس، لیکن وہ یکم محرم سے 10 محرم تک نہیں کہتے تھے کہ مشابہت پیدا نہ ہو. اب یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ اس کو آپ دوبارہ صحیح دوبارہ وضاحت سے فرمائیے. یہ وہ محتاط اتنے تھے، کپڑے کالے اس لیے نہیں پہنتے تھے کہ کہیں شیعوں سے مشابہت نہ ہو جائے. صحیح. اب ایسا آدمی جب ناد علی پڑھے گا، ہم نے ان سے پوچھا کہ صاحب وہ انہوں نے کہا کہ ناد علی پڑھ کے، اچھا ہم سے کہا کہ ناد علی پڑھ کر سناؤ. ہم نے سنائی اور یہی جو بڑی والی صورت تھی وہ ہم نے سنائی ان کو، جو جس کو بڑی کہا جاتا ہے. تو وہ جب سنائی تو علامہ نصر اللہ خان صاحب وہ افغانستان میں جو مجددی صاحب کی حکومت تھی اس کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے. بڑے بہت کیلیبر کے آدمی تھے اور احادیث پر بڑا اچھا ان کا نظر تھی اور کام کر رہے تھے. تو بلکہ احادیث پر یہ ہے کہ بخاری شریف میں جو حدیث ہے ایک صفحے پر جو ہے وہ پوری جتنی بھی سیاستہ میں حدیث ہیں وہ ایک ہی صفحے پر جو ہے جمع کر رہے تھے. یعنی بہت بڑا کام تھا جو 12 صدیوں پہلے ہوا ہے وہ اس کو جو ہے وہ دوبارہ کر رہے تھے. تو وہ انہوں نے کہا کہ صاحب یہ آپ یہ بتاؤ
کہ اگر کوئی چابی ہے کسی تالے میں لگانی ہے آپ نے، وہ چابی جو ہے اس کے لیور کے مطابق نہیں ہوگی تالے کے، تو کیا تالا کھل جائے گا؟ ہم نے کہا نہیں کھلے گا بالکل ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نادی علی پڑھ کر سنائیے مجھے، یہ نادی علی نہیں ہے، ہاں یہ چار کہہ لیں کہ یہ نادی علی نہیں ہے، اور نادی علی وہی ہے کہ نادی علیم بمظہر نادی علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ کہنے لگے یہ ہے یہ، اور جب چابی صحیح لگائیں گے تو تالا کھلے گا۔ آپ پڑھتے رہتے ہیں اور اس کام آپ کے بنتے نہیں ہیں، وہ اس لیے نہیں بنتے ہیں کہ آپ جو ہے اس کا چابی صحیح نہیں لگا رہے ہیں تالے کی۔ اس کا مطلب علامہ صاحب کی مشکل میں جب بھی نعت علی پڑھی جائے گی تو وہ سنت نبی ادا کی جائے گی۔ اچھا، یہ وہ مولوی صاحب ہیں جو نام نہاد سنی ہیں، یہ یعنی بڑے سخت الفاظ ہیں شاید، لیکن ہم اس سے نرم اور کیا کریں۔ جب ایک شخص میڈیا پہ بیٹھ کے سنی ہونے کا دعوے دار بھی ہے، شکل و صورت بھی سنیوں والی ہے، اور ظاہر بھی یہی کیا جا رہا ہے کہ وہ سنی ہے، اور پھر روافظ کی ہمنوائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین بھی، اور صحابہ کرام کی گستاخی اور توہین بھی، اور شرک و کفر بھی وہ لوگوں میں پھیلا رہا ہے، تو پھر ہم اس کو نام نہاد سنی کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ہم درد دل سے کہہ رہے ہیں، ہمیں ہمدردی ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ یہ لوگ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں۔ یہ بات دیکھیں کہ یہ روافظ نے یہ چیز گھڑی، یہ جو ناد علی والا ہے نا، ناد علی کے نام سے، اور آج یہ تمام بریلوی مکتب فکر میں یہ چیز رائج ہو چکی ہے، بریلوی مکتب فکر میں یہ چیز رائج ہو چکی ہے۔ آپ جناب الیاس اتاری قادری صاحب کو دیکھیں، انہوں نے بھی اس کے پڑھنے کی اجازت دی، بلکہ اس کو مستحب قرار دیا ہے کہ یہ پڑھیں، اس کی ترغیب دی ہے۔ حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کی کتاب جواہر خمسہ، جس کے وظائف کی جید بزرگ اولیاء کرام نے اجازتیں دی، جن میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی بھی شامل ہے۔ اس کتاب میں کہ ناد علی 7 بار یا 3 بار یا 1 بار پڑھے، ناد علی پڑھنے کی ترغیب ہے اس کتاب میں جواہر خمسہ میں، جس کی اجازت بہت سارے بزرگوں نے دی ہے، اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے بھی یہ مشہور بزرگ ہیں۔ جس ناد علی کو پڑھنے کی اجازت دی وہ ناد علی بھی لکھا ہوا ہے ان کتب میں، یعنی حضرت علی کو پکارو جو عجائب کے مظہر ہیں، انہیں تمام مصیبتوں میں اپنا مددگار پائے گا، ہر رنج و غم دور ہو جائے گا آپ کی ولایت سے، اے علی اے علی اے علی۔ تو پیارے پیارے میٹھے صاحب بھائی، آپ نے دیکھا کہ بزرگان دین بھی مولا مشکل کشا مانتے چلے آ رہے ہیں، اور حضرت علی کو نہ صرف پکارتے تھے بلکہ پکارنے کی انہوں نے تعلیم دی۔ اور ایک کتاب وہ پتہ نہیں کیا اس کا حوالہ دیا، وہ 11ویں صدی ہجری کا کوئی تھا یا 9ویں صدی ہجری کا، اس کا حوالہ دے دیا کہ اس کی کتاب آپ پڑھیں، اور اس میں یہ لکھا ہے۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر طارق قادری صاحب کی جو ویب سائٹ ہے فتویٰ کے نام سے، اس میں بھی عبدالقیوم ہزاروی نامی کوئی مفتی صاحب ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، یہ دعائیہ کلمات ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اور ان لوگوں کو تھوڑا سا بھی خیال نہیں آیا کہ خود روافظ جو ہیں، خود شیعہ اس چیز کا رد کر رہے ہیں ان کے محققین کہ یہ دعا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ ان کے بقول جو ائمہ معصومین ہیں ان سے، کہیں سے ثابت نہیں ہے، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، اور ان لوگوں نے اسے لے لیا روافظ سے، اور روافظ سے بھی بڑھ کر اس پر عمل پیرا ہو گئے اس شرک و کفر پر مبنی عبارت کے۔ اب دیکھیں اس پر سب سے پہلے یہ ہمارا چیلنج ہے ناد علی کے بارے میں، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ احد کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ علی کو پکاریں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کتنا بڑا کفر ہے یہ، کتنی بڑی گستاخی اور توہین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اولیاء جو ہیں وہ مدد کرتے ہیں ما فوق الاسباب، تو پھر انبیاء تو ان سے بڑھ کے مدد کرتے ہیں، تو پھر ایک نبی کو محتاج بنایا جا رہا ہے ایک ولی کے، یا علی رضی اللہ عنہ کے جو صحابی ہیں اور امتی ہیں ان کا محتاج بنایا جا رہا ہے، اور ما فوق الاسباب ان سے مانگنے کی ترغیب یعنی بتائی جا رہی ہے کہ اللہ نے نبی کو یہ ترغیب دی، نعوذ باللہ۔ یہ اللہ پر بھی بہتان اور جھوٹ ہے، اور اللہ رب العزت کی بھی توہین ہے۔ اللہ رب العزت خود مدد کرتا ہے ما فوق الاسباب،
اور ما فوق الاسباب کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا. یہ قرآن کریم میں بہت جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے. اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی سکھایا ہے کہ آپ کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار ما فوق الاسباب نہیں ہو سکتا. اچھا، یہ سب سے پہلے یہ ہمارا چیلنج ہے کہ 9ویں صدی ہجری سے پہلے اس ناد علی کا کوئی وجود دنیا میں شیعہ کی کتابوں میں بھی نہیں ہے. روافظ بھی اپنی کتابوں سے اس کا ثبوت 9ویں صدی ہجری سے پیچھے پیش کر سکتے ہیں نہیں. اور 9ویں صدی ہجری میں کسی نے گھڑی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیسے منسوب ہو گئی؟ اور اگر یہ کوئی روایت ہوتی، چلو من گھڑت سند کے ساتھ ہوتی، کوئی اس کی جھوٹی سچی کوئی سند ہوتی، تو پہلی کتابوں میں پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، چوتھی، پانچویں، چھٹی صدی، آٹھویں، 9ویں صدی تک خود روافظ اور شیعہ بھی اس دعا کو نہیں پڑھتے رہے. اتنی عظیم دعا تھی تو کہاں تھے وہ؟ ان کے بزرگوں نے ان کو کیوں نہیں بتائی تھی؟ کسی کتاب میں کیوں نہیں لکھی تھی؟ 9ویں صدی ہجری سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں. اور 9ویں صدی ہجری میں بھی ایک ان کے عالم ہیں شیعہ کے ابراہیم بن علی عاملی کفامی، اس نے اپنی کتاب المصباح، جو معروف نام ہے اس کا المصباح، اس کتاب میں صفحہ نمبر 207 پہ صرف یہ 2 شعر لکھے کہ ان شعروں کو مصیبت میں پڑھنا چاہیے. نہ یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے، نہ یہ بتایا اللہ نے حکم دیا، نہ اہل بیت میں سے کسی کی طرف منسوب کیے، نہ ائمہ معصومین میں سے کسی کی طرف منسوب کیے. صرف لکھ دیا کہ یہ شعر جو ہیں وہ پڑھنے چاہیے. اچھا جی، اس کے بعد ان کے مجلسی جو بہار الانوار کے مصنف ہیں، مشہور ان کے عالم ہیں علامہ مجلسی، انہوں نے اپنی کتاب بہار الانوار میں اس حدیث کو ان الفاظ کو، من گھڑت الفاظ کو اور جھوٹے شرکیہ کفریہ الفاظ کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر دیا. اور یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ بہار الانوار میں بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت نہیں تھی، بلکہ بہار الانوار سے نقل کرتے ہوئے محمد مہدی الحائری جو 1369 ہجری میں دنیا سے گیا ہے، اس نے علامہ مجلسی کے ذمے یہ بات لگا دی کہ علامہ مجلسی نے اپنی کتاب بہار الانوار میں عبداللہ بن مسعود سے یہ روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احد والے دن یہ ندا آئی کہ آپ علی کو پکاریں. اندازہ کریں، محقق یہ بات خود لکھتا ہے کہ مجھے بہار الانوار میں علامہ مجلسی کی ایسی کوئی عبارت نہیں ملی جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف اس کو منسوب کیا گیا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا کہا گیا ہو. ایسی کوئی روایت علامہ مجلسی نے بھی نہیں لکھی. علامہ مجلسی نے بھی اس کو عبداللہ بن مسعود یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیا. یہ محققین شیعہ بھی خود کہہ رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ محمد مہدی الحائری نے یہ خیانت کی ہے یا تعریف کی ہے اور ان کے بقول غلطی لگی ہے اسے کہ اس نے یہ بات جھوٹی لکھ دی ہے. اب اس کے بعد آتے ہیں 1320 ہجری میں ان کے روافظ کے مشہور محدث نوری، اس نے اپنی کتاب مستدرک الوسائل میں یہ بات لکھ دی کہ یہ دونوں جو شعر ہیں یہ کسی معصوم کی طرف اس کی نسبت نہیں، یعنی ائمہ معصومین جو ان کے ہیں نا، یا اہل بیت کی طرف یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہیں کی، بلکہ لکھا کہ ورأیت بخط الشہید رحمہ اللہ ذاکر لرد الزائع والعابق تکرار ہذین البیتین. وہ کہتا ہے محدث نوری 1320 ہجری میں فوت ہونے والا، وہ کہتا ہے کہ میں نے شہید کے خط سے یہ بات پڑھی. اور یہ شہید بھی 8ویں صدی ہجری میں جو ان کا ایک مرنے والا عالم ہے اس کو وہ شہید اول کہتے ہیں. 8ویں صدی ہجری یا 9ویں صدی ہجری میں مرنے والا، قتل ہونے والا جس کو کوئی شہید کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے اس کے ہاتھ سے لکھا پڑھا کہ ان 2 شعروں کو مصیبت کے وقت یا کوئی چیز آپ کی گم ہو جائے یا کوئی غلام بھاگ جائے تو اس وقت آپ اسے پڑھیں، ان 2 شعروں کو. تو 1320 ہجری میں بھی اس کو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا اور نہ کسی اہل بیت کے فرد کی طرف منسوب کیا گیا، بلکہ اپنا ایک تجربہ کسی نے بتایا کہ یہ دعا پڑھنے سے یہ ہو جاتا ہے، یہ کفریہ اور شرکیہ جو دعا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ 1405 ہجری آ گئی. 1405 ہجری میں شیخ نمازی الشہروردی، یہ ان کا کوئی شیعہ کا امام یا ان کا عالم گزرا ہے، اس نے مستدرک سفینۃ البحار کے نام سے کتاب لکھی اور اس میں یہ بات لکھ دی کہ وَيُقَالُ کہا جاتا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نودی یوم احد، کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے دن پکارا گیا اور یہ دعا سکھائی گئی کہ آپ یہ دعا پڑھیں. اندازہ کریں کہ 9ویں صدی ہجری میں اس من گھڑت دعا کو گھڑا گیا، پھر اگلی صدی میں اس کو
تھوڑا سا آگے لے جایا گیا، پھر اگلی صدی میں تھوڑا سا آگے لے جایا گیا، اور پھر اگلی صدی میں 13ویں 14ویں صدی میں آ کر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے، کتنی بڑی خیانت ہے۔ اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اہل سنت کے جن علماء نے جھوٹی روایتوں پر کتابیں لکھی ہیں انہوں نے اس کا سختی سے رد کیا ہے۔ پہلا حوالہ ملا علی قاری حنفی کا ہے، یہ ہمارے بریلوی بھائی بھی حنفی ہے نا، تو کم از کم اپنے حنفی کی بات ہی مان لیں۔ ملا علی قاری حنفی جو 1014 ہجری میں فوت ہوئے، یعنی 11ویں صدی ہجری میں فوت ہونے والے ملا علی قاری، وہ اپنی کتاب الاسرار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ میں لکھتے ہیں کہ وَقَضَى مِن مُفْتَرَيَاتِ الشِّیعَةِ الشَّنِیَّةِ حدیث نادِ علیًا، کہتے ہیں کہ شیعہ شنیہ جو بدبخت شیعہ روافض ہیں ان کی گھڑی ہوئی باتوں میں سے ایک گھڑی ہوئی گھڑنت یہ ہے کہ ناد علیًا والی روایت انہوں نے گھڑی ہے۔ اور کشف الخفاء میں علامہ اجلونی جو بہت بڑے عالم ہیں اور انہوں نے بھی یہ من گھڑت روایتوں پہ کتاب لکھی ہے، 1162 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے بھی لکھا وَقَضَى مِن مُفْتَرَيَاتِ الشِّیعَةِ حدیث ناد علیًا، وہی الفاظ تقریباً ملتے جلتے کہ شیعہ کی گھڑنتوں میں سے، ان کی من گھڑت روایتوں میں سے جو شیعہ نے گھڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے ناد علیًا۔ اہل سنت کے علماء میں سے جنہوں نے بھی کہا، انہوں نے کہا یہ من گھڑت بات ہے۔ روافظ کے محققین بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی سند ہمیں نہیں ملی، کوئی سند نہیں ملی، 9ویں صدی ہجری سے اس کا کوئی وجود ہی پہلے نہیں ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کیسے ثابت ہو گیا؟ اور اہل سنت کی کسی کتاب میں قطعاً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے آپ کو کہا گیا ہو، قطعاً ایک جھوٹی روایت بھی نہیں دکھا سکتے یہ لوگ، تو ان لوگوں کو پھر خدا کا خوف نہیں آتا۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی بڑے پڑھے لکھے سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی اپنی ویب سائٹ پہ اس کو جگہ دے رہے ہیں، اور وہ قادری صاحب بھی وہ کہہ رہے ہیں جی یہ فلانے گوالیاری صاحب ہمارے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا تو لہٰذا اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو یہ کہاں آپ کی سنیت اور اہل سنت کا منہج اور موقف کہاں چلا گیا؟ دیکھیں ولایت میں اگر یہ روافظ تو ولایت سے مراد خلیفہ بلا فصل لیتے ہیں نا کہ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور اہل سنت تو ایسا موقف نہیں رکھتے، ہمارے بریلوی یا دیوبندی بھائی بھی ایسا موقف تو نہیں رکھتے نا، خصوصاً بریلوی بھائی جو اس دعا کو پڑھنے کے قائل ہیں، وہ بتائیں کہ ولایت علی رضی اللہ عنہ کی بڑی ہے یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی ہے؟ سب سے افضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں ابو بکر ہیں یا علی رضی اللہ عنہ ہیں؟ یقیناً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ مقام رکھنے والے بڑے ولی ہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کہا جانا تھا تو ابو بکر کے بارے میں کیوں نہ کہا گیا، عمر کے بارے میں کیوں نہ کہا گیا، عثمان کے بارے میں کیوں نہ کہا گیا؟ یہ رافضیت آپ کی میں کیوں گھس رہی ہے؟ آپ کیوں لوگ ان چیزوں پر غور و فکر نہیں کرتے کہ آپ کو روافظ کس طرح ڈس رہے ہیں اور کس طرح آپ کی سنیت کو متاثر کر رہے ہیں؟ اور پڑھے لکھے لوگ بھی اور علماء اور زعماء بھی اس طرح کی جاہلانہ باتیں کریں گے تو پھر عوام کیا کرے گی؟ وہ اس سے بڑھ کر کفر و شرک میں مبتلا ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت اور توحید و رسالت پر سختی سے کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔